ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لیے آصف آفیشیل AM کو سبسکرائب کریں اور پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ آج کل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام اور لقب دونوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے مخالفین کے عام طور پر دو بڑے اعتراض سامنے آتے ہیں۔ حنفیہ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام ہے اور کہتے ہیں کہ یہ کتنا کمزور مذہب ہے جس میں نسبت لڑکی کی طرف کی جا رہی ہو۔ دوسرا اعتراض یہ کہ سب سے بڑے امام تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، آپ لوگ ابو حنیفہ کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ ان لوگوں کے اعتراض کو دیکھ کر ان کی جہالت کا پتہ چل جاتا۔ جہاں تک ہمارے امام کی تاریخ کا تعلق ہے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی بیٹی۔ یہ کتنا بڑا الزام ہے کہ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حنفیہ تھا، جس کی وجہ سے ابو حنیفہ کو ماننے والے ان کی نسبت لڑکی کی طرف کر رہے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حنیفہ کیوں ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ کنیت دو قسم کی ہوتی ہے، کنیت نسبی، کنیت وصفی۔ کنیت نسبی کا معنی یہ ہے کہ باپ کے بیٹے کی طرف نسبت کی جانے کی وجہ سے وہ باپ کی کنیت ہو جاتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم تھا، پس قاسم کی نسبت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم نسبی ہے۔ اور دوسری قسم کی کنیت وصفی، اس کا معنی یہ ہے کہ کنیت اولاد کی طرف نسبت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ کسی مخصوص وصف کی وجہ سے ہوتی جو صرف اس شخص میں نمایاں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ وصف اس شخص کی کنیت کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ اب کنیت وصفی کو بھی مثال سے سمجھ لے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ اور بکر ان کی کنیت ہے۔ اصل نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر۔ اب ان کے بیٹے کا نام بکر نہیں، جس کی وجہ سے ان کو ابو بکر کہا جاتا، بلکہ بکر عربی زبان میں پہل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والے حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مانگی تو ساری دولت دینے میں حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ نے پہل کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنواری لڑکی نکاح کے لیے مانگی تو سب سے پہل عبداللہ بن ابی قحافہ نے کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو ہجرت میں پہل حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ نے کی۔ جب حضور غزوہ احد میں گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پہل حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ نے کی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہونے میں پہل عبداللہ بن ابی قحافہ نے کی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مزار تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار میں سب سے پہلے پہل حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ نے کی، یہاں تک کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ سب سے پہلے جانے والا حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ ہی ہوگا۔ غرض یہ کہ ہر کام میں پہل کی، اس لیے ان کی کنیت ابو بکر پڑ گئی، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے بیٹے کا نام بکر تھا بلکہ ان کی کنیت وصف کی وجہ سے ہر کام میں وہ پہل کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب ہے۔ تراب ان کے بیٹے کا نام نہیں تھا، ان کی کنیت ابو تراب کیسے پڑ گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے
دروازے پر دستک دی، فرمایا علی ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ موجود نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے گئے، دیکھا حضرت علی مسجد میں مٹی پر لیٹے ہوئے اور جسم مبارک کو مٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا ابو تراب۔ تراب نہ حضرت علی کے بیٹے کا نام ہے نہ بیٹی کا، تو یہ کنیت وصفی ہوئی نہ کہ نسبی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ ابو ہریرہ ان کی کنیت، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے آستین کا دامن کھلا ہوا تھا جس میں بلی کا بچہ تھا۔ عربی زبان میں ہریرہ بلی کے بچے کو کہا جاتا، تو ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر کی کنیت بن گئی۔ اب یہ کنیت وصفی ہوئی نہ کہ نسبی۔ اسی طرح ابو حنیفہ بھی کنیت وصفی ہے نہ کہ نسبی۔ امام اعظم میں آخر وہ کون سا وصف تھا جس کی بنا پر انہیں ابو حنیفہ کہا جاتا ہے؟ وہ یہ کہ حنفیہ کا ایک معنی عربی زبان میں دوات کے ہے، اور امام صاحب کے مجلس میں بیٹھنے والے ہر وقت قلم دوات لے کر امام صاحب کی علوم کو مرتب کرتے تھے۔ اتنے علوم مرتب کیے، ان کی وجہ سے کنیت ابو حنیفہ بن گئی۔ اور حنفیہ کا ایک معنی خالص کا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام خالص دین والے تھے، باطل سے بالکل الگ تھے۔ امام اعظم نے اس شریعت کو مرتب کیا جو بالکل خالص تھے، جس وجہ سے کنیت حنفیہ بن گئی۔ ابو حنفیہ کا معنی ہوا دین خالص کو مرتب کرنے والا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حنفیہ امام اعظم کی بیٹی کا نام ہے، تو ان کے پاس نہ تاریخ کا علم ہے نہ اسے تاریخ کی کوئی واقفیت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی ہی نہیں، اور ایک ہی بیٹا تھا جسے اپنے شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے نام رکھا۔ اب نقطہ تھوڑا دیکھیں، ایک نقطہ اہم نقطہ ہے۔ ابو بکر کا نام جو کہ عبداللہ ہے، لوگ اس کو اتنا نہیں جانتا جتنا ان کی کنیت ابو بکر کو جانتے ہیں۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جسے لوگ نہیں جانتے بلکہ ان کی کنیت یعنی ابو حنیفہ کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مشن ابو بکر کا تھا، ایک مشن ابو حنیفہ کا تھا۔ ابو بکر کا مشن دین پھیلانا تھا، ابو حنیفہ کا مشن دین لکھوانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کا مشن اتنا پسند آیا کہ ان کا نام عبداللہ اور نعمان پردہ خفا میں چلا گیا، اور ان کا مشن قیامت تک زندہ رہا۔ اس نقطہ کے ذکر کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مخالف اب حنفیہ کہہ کر مخالفت کریں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف ابو بکر کہہ کر مخالفت کریں گے۔ تھوڑی سی تو شرم کرنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہو